بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم کہاں تھا کہ میری زندگی کے قیامت یوں دبے پاؤں آ جائے گی۔ میں تو اپنی زندگی کے جھمیلوں میں الجھی ہوئی تھی جب میری ذات کے پرخچے اڑ کر رہ گئے تھے۔ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ میں سوچ سوچ کر میری روح لرزتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں، مگر میں حرام موت مرنا نہیں چاہتی۔ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ جو بھی گھٹنا گھٹی ہے اس میں سارا قصور میرا ہی ہے۔ دنیا والے جب مجھ پر رحم کھاتے ہیں اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو میں بھی دوسروں کو ہی برے القابات سے نوازتی ہوں۔ میری زندگی کی کہانی ایسی ہے جسے سن کر یا تو آپ مجھ سے شدید نفرت کرنے لگیں گے یا پھر مجھ پر رحم کھانے لگیں گے۔ میں اپنی زندگی کا قصہ آپ کو سب سے بھیانک بات سے بتانا شروع کر رہی ہوں۔ میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی جب محلے دار عورت بشیرہ ہانپتی کانپتی میرے گھر آئی اور کہنے لگی، جمیلہ تو یہاں گھر کے کام کاج کر رہی ہے جبکہ وہاں کھیتوں میں تیری بیٹی پر قیامت بیت گئی ہے اور تجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ کیسی ماں ہے تو؟ پورا گاؤں کھیتوں میں جمع ہے۔ میرے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر نیچے گر گیا تھا۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا جمیلہ کیسی ماں ہے تو؟ مجھے اپنے جوتے کی بھی خبر نہیں تھی۔ ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی میں کھیتوں کی جانب بڑھی، ساتھ ہی ساتھ خود سے سوال کرتی جا رہی تھی کہ کیسی ماں ہے تو، کیسی ماں ہے تو؟ جھاڑو دیتے ہوئے میرے ہاتھ کیوں نہ کانپتے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوئی تو کم سے کم تھم ہی جاتی۔ میں نے تو سن رکھا تھا کہ جب اولاد پر کوئی مصیبت آتی ہے تو قبر میں بھی ماں کی روح تڑپ جاتی ہے، تو پھر مجھے کچھ برا محسوس ہونے کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ جمیلہ تو ماں ہے بھی کہ نہیں؟ میں ننگے پاؤں بھاگتی کھیتوں میں پہنچ گئی تھی۔ میں نے ہجوم کو اپنے ہاتھوں سے پرے دھکیلنا شروع کر دیا اور پھر اپنی بیٹی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ لٹی پٹی سی گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بہت سے احساسات ایک ساتھ نظر میں آ گئے تھے۔ مجھے سب سے بڑا سوال جو مجھے دکھائی دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ ماں جب مجھ پر یہ سب کچھ بیت رہا تھا تو کہاں تھی؟ میں بولی، بانو کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا؟ وہ میرا سوال سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ میں اس سے سوال کرتی جا رہی تھی مگر وہ بالکل چپ چاپ تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا مگر وہ پھر بھی مجھے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ تب بشیرہ آگے بڑھی تھی۔ اس نے زمین سے میری بیٹی کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑا دیا تھا اور مجھ سے کہنے لگی، اپنی بیٹی کو گھر لے جا۔ میرے قدم من کے ہو گئے تھے۔ میں اپنی بانوں کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے گھر کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میرے وجود کے ایک ایک حصے سے بد دعا نکل رہی تھی۔ میں یہی کہتی جا رہی تھی کہ یا اللہ، جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کو تو رسوا کر دینا، اس کو تو دونوں جہانوں میں ذلت و خوار کر دینا۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آ گئی تھی۔ تب تک میرا شوہر بھی گھر پہنچ گیا تھا۔ اس تک تو یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ ہکا بکا سا تھا، کہنے لگا، میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر میری بھولی بھالی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ میں بولی، امجد، لوگ یہ سب دشمنی میں نہیں کرتے، اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں۔ میری بیٹی چرپائی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور میری ساس دوڑتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ آج دوسرے گاؤں اپنی بیٹی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلانے لگی کہ آوارہ بے حیا ہے تو، کہاں تھی جب تیری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ تو نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ جب میں گھر پر ہوتی تو اسے اپنی نگاہوں کے سامنے سے ہٹنے بھی نہیں دیتی تھی۔ تو ایسے کون سے کام کر رہی تھی جو بیٹی کا خیال نہیں رکھ پائی؟ میری ساس یہ سب الفاظ میرے شوہر کے سامنے ادا کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی بہت شکی مزاج تھا۔ میں روتی رہی۔ اس دنیا میں اس واقعے کا دکھ مجھ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا تھا بھلا؟ مگر اب مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جا رہا تھا۔ ہم گاؤں کے مکین لوگ یہ کہاں جانتے تھے کہ ایسی گھٹنا جب گھٹ جائے تو سب سے پہلے لڑکی کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، پھر تھانے میں پرچہ درج کروایا جاتا ہے۔ ہم تو سادہ سے لوگ رو پیٹ کر خود ہی چپ کر جاتے تھے۔ خیر، میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم صبح یہ واقعہ پنچایت کے سامنے لے کر جانا۔ اس نے حامی بھر لی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ اس سے سوال پوچھتی رہی تھی مگر وہ کوئی خاطر خواہ جواب دینے سے قاصر تھی، کیونکہ میری بیٹی دیوانی تھی۔ وہ ایک ہی جملہ دہرائے جا رہی تھی، امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا، تسلی دی، مگر اس کا خوف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر بولا کہ بانوں کو تیار کر دو۔ میں نے سرپنچ سے بات کر لی تھی۔ میں نے ایک بڑی سی سیاہ چادر بانوں کو اڑا دی تھی، خود بھی چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کے ہمراہ چل دی تھی۔ میری ساس بھی ساتھ ساتھ تھی۔ پنچایت لگائی گئی تھی۔ سرپنچ نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیٹی کل کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں کھیلتی کھیلتی کھیت آ گئی تھی ابو کے پاس۔ ابو کہاں تھے مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر ایک برے سے انکل نے مجھے مارا اور میں رونے لگی تھی۔ سرپنچ کہنے لگا، بیٹی تم مجھے بتاؤ وہ انکل کون تھا؟ میں اسے بہت ماروں گا۔ میری بیٹی نے نام لینے سے قاصر تھی، کہنے لگی، نام نہیں معلوم۔ بانو تو اس ظالم شخص کو پہچان بھی نہیں پائی تھی۔ 3 دن تک سرپنچ اپنی حویلی میں بانو اور گاؤں کے مردوں کو بلاتا رہا تاکہ وہ اپنے مجرم کو پہچان سکے، مگر وہ ناکام رہی۔ سرپنچ نے یہ کیس ختم کر دیا تھا۔
میں بے انتہا مایوس ہو گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میری بیٹی تو حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر جب مجھے معلوم ہوئی تو میں سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میری بیٹی تو پاگل تھی، وہ تو اپنے وجود کو سنبھال نہیں سکتی، پھر یہ بچہ؟ میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپا لی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں جب اسے یہ سب معلوم ہوگا تو وہ کیا کرے گی، مگر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ دائی واپس جاتے ہوئے میری ساس کو بتا گئی تھی کہ تیری پوتی حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر میری ساس کسی سانڈ کی طرح سے مجھ پر بل پڑی تھی۔ اس نے آتے ہی مجھے مارنا شروع کر دیا تھا۔ میرے شوہر کے سامنے بھی اس نے ہنگامہ شروع کر مچا دیا تھا۔ وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ مجھے بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ پھر میرے شوہر سے کہنے لگی امجد تم ابھی کے ابھی سے طلاق دے کر گھر سے نکال دو، یہ کمبخت عورت گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور بولا امی خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو، میں اس وقت جس اذیت سے گزر رہا ہوں اس لیے متعلق کوئی بھی سوچ نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں کہ میری بیٹی دیوانی ہے، پاگل ہے، مگر ہے تو میری بیٹی نہ، ہے تو میری عزت نہ۔ میں سچ بتا رہا ہوں، اگر گھر کے یہی حالات رہے تو میں چھت سے کود کر جان دے دوں گا۔ میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس لیے ڈر کے چپ ہو گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن ہمارے محلے کے امام صاحب آئے، کہنے لگے میں امجد سے ملنے آیا ہوں۔ جب تک میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب سے امجد سارا دن گھر پر ہی پڑا رہتا تھا، وہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے۔ امجد کو میں نے جا کر بتایا کہ مولوی صاحب تم سے ملنے آئے ہیں تو وہ حیران ہوا تھا، کہنے لگا انہوں نے مجھ سے کیا کہنا ہے؟ میں بولی اس بات کا علم تو مجھے نہیں ہے، میں نے انہیں صحن میں بٹھا دیا ہے، ان سے آ کر بات کر لو۔ امجد نے میری بات مان لی، وہ باہر آ گیا اور مولوی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی آپ نے مجھے یاد کیا؟ مولوی صاحب نے امجد کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگا بانو میری بھی بیٹی ہے۔ امجد نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا تھا میں نے آج امجد کو اس طرح سے بلک کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب میری بچی بے گناہ ہے، معصوم ہے، وہ تو مجھے ڈھونڈ ہی رہی تھی گلی کوچوں، مجھے نہیں علم کہ کس نے میری بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ تو اللہ والے ہیں نا، آپ تو دن رات اللہ کے گھر کی خدمت کرتے رہتے ہیں، آپ دعا کریں کہ وہ شخص میرے سامنے بے نقاب ہو جائے جس نے یہ سب کیا ہے، میں اس حرام زادے کو اپنے ہاتھوں سے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ امجد کی بات سن کر مولوی صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا تھا، وہ بہت گھبرا گئے تھے۔ بڑی دیر تو ہمارے گھر کے صحن میں خاموشی چھائی رہی، پھر مولوی صاحب بڑی دیر کے بعد بولے، وہ کہنے لگے امجد جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہم ماضی میں ہوئے واقعے کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ میرے بیٹے میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ ان باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اب آگے کا سوچو۔ امجد بولا کیا سوچوں مولوی صاحب؟ یہ کہ میں نانا بننے والا ہوں، اس بچے کا نام مجھے کیا رکھنا چاہیے؟ امجد آج اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہا تھا، وہ ہم عورتوں سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اس نے کبھی یہ ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ اس وقت کس عذاب سے گزر رہا ہے۔ امجد کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں شرمندگی کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مولوی صاحب بولے امجد مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے، میں تو آج یہاں سوالی بن کر آیا تھا، میں چاہتا تھا کہ بانو کو اپنے وقاص کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے چلوں، میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ اب جب آپ نے مجھے یہ بات بتا دی تو میری یہی درخواست ہے کہ اس بات کو جس قدر ممکن ہو سکے خفیہ رکھا جائے، میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگے، جب ایک بار شادی ہو جائے گی تب بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ میں بولی مولوی صاحب میں آپ کے نیکی کے اس جذبے کی قدر کرتی ہوں، مگر میری بیٹی پاگل ہے، جبکہ وقاص تو ایک پڑھا لکھا اور سلجھا انسان ہے، مجھے علم ہے کہ وہ شہر سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے، وہ میری بیٹی کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کی تو زندگی رول کر رہ جائے گی۔ مولوی صاحب کے چہرے پر بے بسی آ چکی تھی، وہ کہنے لگے بیٹی مجھے خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا، میں بانو کا رشتہ لینے آیا ہوں، مجھے یہ رشتہ دے دو۔ تب میری ساس بانو کو کمرے سے باہر لے آئی اور مولوی صاحب کے سامنے کر کے بولی کہ آج سے یہ آپ کی ہوئی، بے شک ابھی اس کا نکاح پڑھوا کر اسے ساتھ لے جائیں۔ بانو کی نظر جیسے ہی مولوی صاحب پر پڑی وہ بے تحاشا گھبرا گئی تھی، وہ میرے سینے سے لگ کر بلک کر رونے لگی اور بولی امی مجھے بچا لو۔ مولوی صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے تھے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ بانو کا یہ رویہ میرے لیے حیران کن تھا، جبکہ میری ساس امجد سے بولی بیٹا میں تو کہتی ہوں کہ مولوی صاحب کو ہاں کہہ دو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا؟ امجد بولا امی میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، میں تو یہ سوچ کر ہی حیران ہو رہا ہوں کہ کہاں مولوی صاحب کا بیٹا اور کہاں میری بیٹی، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ پھر مولوی صاحب کو ایسی کیا سوجی کہ وہ بانو کا رشتہ لینے کے لیے آ گئے؟ میری ساس بولی بیٹی یہ خدا ترسی ہے، مولوی صاحب بہت ہی نیک روح ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جبھی وہ ہماری بانو کو بہو بنا کر لے جانا چاہتے ہیں، میری مانو تو ہاں کہہ دو۔ امجد نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، میں بولی امجد مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے،
मेरी सास मुझे गुस्से से देखकर बोली, जब तेरी बेटी पर इतनी बड़ी कयामत बीत रही थी तब तुझे अजीब सा महसूस नहीं हुआ था क्या? मैंने बानो का हाथ पकड़ा और इसे अपने कमरे में ले गई थी। मैं बोली, बानो मुझे बताओ, तुम मौलवी साहब की जानिब देखकर डर क्यों गई थी? बानो रोने लगी और बोली, अम्मी मुझे बचाओ बचाओ। मेरी बच्ची अपनी बात ठीक तरीके से भी नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैं चुप कर गई। मगर बानो के इस रवैये ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। इस दिन के बाद मौलवी साहब हमारे घर नहीं आए थे। वो बाहर ही बाहर अमजद के साथ मिलते रहते थे और इसे इस रिश्ते के लिए मजबूर करते रहते थे। अमजद ने इस मुतालिक मुझसे कुछ भी नहीं कहा था। एक दिन मेरा शौहर घर आया तो मुझसे बोला, जमीला बानो को जल्दी जल्दी से तैयार कर दो, इसकी बारात आ रही है। मैंने हैरान कुन नज़रों से अमजद की जानिब देखा और बोली, किसकी बारात और कैसी बारात? अमजद बोला, मौलवी साहब के बेटे वकास की बारात हमारी बानो के लिए आ रही है। मैं हैरत से बोली, अमजद तुमने मुझसे मशवरा करना भी गवारा नहीं किया? तब अमजद बोला, मैंने अम्मी से पूछ लिया था, इन्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए मैंने सारे मामलात तय कर दिए हैं। मैं बोली, अमजद बानो की माँ मैं हूँ या आपकी अम्मी? अमजद की आंखों में खून उतर आया था। इसने नफरत अंगेज आंखों से मुझे देखा था और बोला, तुम बानो की माँ कहलाने की हकदार नहीं हो। बचपन से लेकर अब तक मेरी माँ ने इसे पाला है। एक दिन तुम्हारे आसरे पर इसे छोड़कर गई तो तुमने इसका ख्याल नहीं रख सकी, इसलिए बानो की ज़िंदगी का हर फैसला मैं और मेरी माँ ही करेंगे। मैं चुप कर गई। बारात आई थी। बानो का दूल्हा वकास शहजादों से कम नहीं था। मैं खुश थी, मगर जब बानो की नज़र मौलवी साहब पर पड़ी तो वो तड़प कर रह गई थी। मैं बहुत घबरा गई थी। वो बचाओ बचाओ कह रही थी। मैं माँ थी, ये सब इग्नोर कैसे कर सकती थी भला? मैंने अमजद का हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ कमरे में ले गई। मैं बोली, अमजद तुमने नहीं देखा कि क्या बानो मौलवी साहब की जानिब देखकर डर जाती है, घबरा जाती है? ये सब कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं हम? अमजद की आंखों में मेरे लिए नफरत ही नफरत थी। वो बोला, जैसे मैं आज तक और भी बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करता आया हूँ, ये भी कर दूंगा। शादी तो बानो की यहीं पर होगी। मैं बेबस हो चुकी थी और मैंने चुप साध ली हूँ। मेरी बानो डरती हुई, सहमती हुई, रोती हुई वकास से ब्याह कर इसके घर चली गई थी। मैं बहुत टूटी हुई थी। मेरे लिए बानो का गम बहुत था। अभी अमजद की नफरत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी। अमजद घर से बाहर जा चुका था। मैंने अलमारी से अपना मोबाइल निकाला और अपने आशना को फ़ोन मिला लिया था। पिछले कई बरसों से मेरी और शाहिद की टेलीफोनिक दोस्ती थी। किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं अपने शौहर को धोखा दे रही हूँ, मगर मेरी सास ये सब कुछ जानती थी, इसलिए वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। इसने अमजद को मेरे खिलाफ बहुत भड़काने की कोशिश की थी। इसने बार बार अमजद से ये कहा था कि तेरी बीवी के लक्षण अच्छे नहीं हैं, वो बदकिरदार है, मगर अमजद ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता था। इसने अपनी अम्मी से साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। आप मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगी। अमजद मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता था, इसलिए इसने कभी अपनी वालदा की बातों पर भरोसा नहीं किया था। मेरी सास इस धमकी से खौफजदा हो गई थी, क्योंकि वो किसी सूरत भी अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वक्ती तौर पर तो ये बात छोड़ दी थी, मगर वो फिर भी वक्तन फवक्तन मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करती रहती थी। ये तो सच शुक्र था कि आज तक मैं पकड़ी नहीं गई थी। जिस दिन मेरी बेटी के साथ ये साहनिया पेश आया था, इस दिन मेरी बात शाहिद के साथ हुई थी। हम दोनों की दोस्ती को कई साल पुरानी थी, मगर हम जब कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब वो हर वक्त मिलने की जिद करता रहता था। मेरी अकल पर भी ताले पड़ गए थे। मैं रजामंद हो गई थी। इस दिन इत्तेफाक से मेरी सास दूसरे गांव चली गई थी और शौहर तो रोज़ाना की तरह काम पर चला गया था, इसलिए मैंने शाहिद से कह दिया था कि वो मुझसे घर पर आकर मिल ले। मैं घर की सफाई करने लगी थी। इसी दौरान मेरी बेटी घर से बाहर निकल गई, जबकि मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। सोच रही थी कि शाहिद से ये कहूँगी वो कहूँगी। मुझे इल्म ही नहीं हुआ कि मेरी बेटी घर से निकल गई थी। बड़ी देर हो गई थी, फिर ये सब कुछ हो गया। मैंने अपना खुफिया मोबाइल ऑफ करके अलमारी में रख दिया था। आज मैंने मोबाइल निकाला और शाहिद को कॉल मिला दी। मैं इससे बात करने लगी थी, तभी अमजद कमरे में आ गया था। मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई थी। इसने मेरे हाथ से मोबाइल उचक्कर अपने कान से लगा लिया था और फिर मेरी सारी दुनिया तहस नहस हो गई थी। अमजद ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। जिस दिन मेरी बानों की शादी हुई थी, इसी दिन मुझे तलाक हो गई थी। मैं बेआसरा कहाँ जाती, ज़िंदगी मुझ पर तंग हो चुकी थी। मैं रुलती रही थी। ये कुछ माह मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक महीने थे। मुझे बानों की कुछ खैर खबर नहीं थी। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं मौलवी साहब के घर चली गई थी। मुझे इल्म हुआ कि बानो बच्चे को जन्म दे चुकी है। मैंने जैसे ही बच्चे को देखा तो सजदे में गिर गई, जबकि मौलवी साहब की चीखें निकल गई थीं। मेरा नाम जमीला है। मैं अपने हुस्न के बाइस पूरे गांव में मशहूर हूँ।
میں ایک کمہار کی بیٹی تھی، برتن بنا کے بیچتے تھے تو ہمارا گھر چلتا تھا۔ انہی دنوں میں اپنی جوانی کے عروج پر تھی جب امجد ہمارے گھر سے کچھ برتن خریدنے آیا تھا۔ وہ بڑا ہی گبرو سا تھا۔ ہم دونوں کے نین آپس میں ملے تو دلوں کی سودا بازی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ امجد نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا بیٹا ہے، اس لیے امجد کے والدین اس رشتے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ امجد نے 2 سال اپنے والدین کو منانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ رضامند نہیں ہوئے تھے، تو امجد نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا، مگر کیا کرتی، اس کی محبت میں پاگل دیوانی ہو گئی تھی اور امجد کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جب اس کے والدین کو علم ہوا تو انہوں نے خوب واویلا کیا، مگر تب کیا ہو سکتا تھا۔ امجد نے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ امجد کے والدین مجبور ہو گئے تھے اور مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ امجد نے بھی پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، جمیلہ تمہاری زندگی کا اصل امتحان اب سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ میری والدہ بہت ہی سخت عورت ہیں۔ ہم نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے، وہ اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لیں گی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری ساس نے شادی کے اول روز سے ہی مجھ پر میری زندگی تنگ کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے میرے جاتے ہی گھر کی ساری ملازماؤں کو ہٹا دیا تھا۔ ان کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا۔ میں تو صفائی کر ہی عادی ہو جاتی تھی، پھر کچن کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی۔ میری ساس مجھے ہر وقت کام پر لگائے رکھتی تھی اور تو اور امجد کے ساتھ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتی تھی۔ رات کے وقت میری ساس جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی اور امجد کو کہتی کہ میرے ساتھ صحن میں لیٹ جاؤ۔ یوں میں اور امجد کئی روز ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جاتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ اللہ نے مجھے امید دے دی۔ میری ساس کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اتنی مشقت ضائع کروائی مجھ سے کہ میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میں تو ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ خیر دوسری بار بھی میری ساس ڈائن بن کر میرے بچے کو کھا گئی تھی۔ پھر تو یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا۔ میرے 5 حمل ضائع ہو گئے تھے۔ میں تو دکھ اور صدمے سے دیوانی ہو گئی تھی، جبکہ میری ساس نے امجد سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ تیری بیوی بانجھ ہے، یہ تجھے بچہ نہیں دے سکتی، اس کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ تب امجد نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میری شادی کو 4 سال بیت چکے تھے اور یہ 4 سال میری ساس نے مجھ پر حرام کر دیے تھے۔ انہی دنوں میں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا اور نہ ہی میری ساس کو۔ اس طرح میرا حمل بچ گیا۔ جب میرا پیٹ باہر کو آیا تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری ساس میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ پھر میرے گھر بانو اللہ کی رحمت بن کر آئی اور وہ بہت ہی صحت مند بچی تھی، ہٹی کٹی۔ میں بہت خوش تھی، مگر میری ساس نے مجھے یہ خوشی بھی چھین لی تھی۔ اس نے پیدائش کے دوسرے ہی دن بانو کو میری گود سے چھین لیا تھا، یہ کہہ کر کہ جمیلہ کو بچے پالنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ امجد بہت خوش تھا کہ چلو امی بانو سے تو پیار کرتی ہیں نا۔ امجد کو امید تھی کہ اب میری ساس مجھے بھی قبول کر لیں گی۔ میری ساس نے میرا دودھ بھی چھڑوا دیا تھا اور 1 ہفتے کی بانو کو گائے کا دودھ دینے لگی تھی تاکہ میں دودھ کے بہانے بھی اپنی بیٹی کو چھو نہ سکوں۔ میرے 5 حمل ضائع ہوئے تھے اور اب میں کہیں جا کر ماں بنی تھی۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو گود میں بھر کر پیار کروں، اس کے گال چوموں۔ میں اس کو سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی، اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میری بچی سے مجھے ملوا دے۔ میں نے امجد سے بھی کہا تھا، وہ ہنس دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اولاد تو تم امی کو دے دو، ہمیں اللہ اور دے دے گا، وہ مرد تھا ایسی باتیں کر سکتا تھا۔ خیر ایک رات میری بیٹی کے رونے کی آوازیں آتی رہی۔ میں بار بار ساس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ وہ کہنے لگی کہ بس ہلکا سا بخار ہے بچی کو، صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں بے قرار کہاں مجھے قرار آنا تھا۔ ساری رات ساس کے کمرے کے باہر کھڑی رہی۔ صبح بچی کے ہاتھ پاؤں مڑے تھے، اس کو جھٹکے آئے، وہ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، اس جمیلہ نے تو پاگل بچی کو جنم دیا ہے، جبکہ مجھے علم تھا کہ میری بچی بالکل ٹھیک تھی۔ شادی کے 6 سال بعد ہی مجھ میں اور امجد میں دوری آ گئی تھی۔ میری بیٹی دیوانی ہو گئی تھی، ساس بات پہ بات ہاتھ اٹھاتی تھی، زندگی بہت تنگ ہو گئی تھی۔ ایک بار تو چودھری کا بیٹا شاہد ہمارے گھر آیا تھا، کہنے لگا تو تمہارے شوہر کے پاس تھا، مگر میں نے سن رکھا تھا کہ تمہاری ساس تم پر بہت ظلم کرتی ہے۔ میں نے جھٹ سے سارا قصہ شاہد کو بتا دیا۔ اس نے اپنا موبائل نمبر مجھے دے دیا اور بولا پھر ساس نے تشدد کیا تو مجھے بتانا۔ میں نے سوچا چودھری کا بیٹا ہے، شاید کچھ میری مدد کر دے، اس لیے میں جب بھی ساس سے مار کھاتی تو شاہد کو فون کر کے ضرور بتاتی۔ اس نے میری مدد تو نہیں کی، مگر اس سے بات کر کے دل کو سکون مل جاتا تھا۔ بعد میں پتہ چلا شاہد تو میرے حسن سے متاثر ہے، اس لیے اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا اور یوں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے گھر کے حالات سے تنگ آ کر شاہد میں سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور پھر اس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ میں نے بانو کو گود میں پکڑے بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو ہو بہو شاہد جیسا تھا۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی، کیونکہ بانو کے مجرم کا سراغ مل گیا تھا۔ میں بانو کا ہاتھ پکڑا، اسے چودھری کی حویلی میں لے گئی تھی۔ وہاں بانو نے اپنے مجرم کو پہچان لیا تھا۔ شاہد نے بھی اقرار جرم کر لیا تھا، کہنے لگا کہ گیا تو میں جمیلہ کے لیے تھا، مگر اس کی جوان بیٹی کو دیکھ کر میرا ایمان ڈگمگا گیا تھا، یعنی میری بیٹی پر جو مصیبت آئی تھی وہ اس کی بدکردار ماں کی وجہ سے آئی تھی۔
मुझे खुद से बेइंतहा नफरत हो गई थी। खैर चूंकि बानो जहनी तौर पर ठीक नहीं थी, इसलिए हमने वो बच्चा चौधरियों को ही दे दिया था। मौलवी साहब फूट फूट कर रोते रहे, क्योंकि वो कहने लगे जब चौधरी का बेटा शाहिद बानो को खेतों की तरफ लेकर जा रहा था तब उन्होंने बानो को देख लिया था। बानो ने बचाओ बचाओ भी कहा था, मगर वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाए थे क्योंकि जमात खड़ी होने वाली थी, इसलिए वो मस्जिद चले गए थे। बाद में जब इनको इस घटना का पता चला तो वो बहुत पशेमान हुए, इसलिए उन्होंने अपने बेटी की शादी बानो से कर दी थी। बानो भी शायद मौलवी साहब की जानिब देखकर बचाओ बचाओ इसलिए कहती थी ताकि उन्हें इल्म हो जाए कि इसने इनसे मदद मांगी थी। खैर सारा मामला सुलझ गया था। वकास बानो को इलाज की खातिर शहर ले गया था, जबकि मेरी सास को फालिज का अटैक हो गया था और वो बिस्तर पर पड़ी अपनी मौत की दुआ करती रहती है। मैं अपनी ज़िंदगी शहर के एक दारुल अमान में बसर कर रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सुना दी है। अब आप ही बताएं कि आपको मुझसे हमदर्दी होगी या नफ़रत। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।